من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد مالک اللہ قلیل سی عبادت کو عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک اللہ جو عزادار جو مومن جو مومنات جیسی نیت لے کے آئے ہیں تمام عزاداروں کو ان کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ جو بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ سے انتقام عاجل عطا فرما۔ مالک اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ مالک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ مالک اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ذکر پاک کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ ہمیں ویسا بنا جیسے ہمارے وارث چاہتے ہیں۔ مالک اللہ سرکار ولی العصر بادشاہ کا ظہور جلد فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے خاندان محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت برعظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مل کے باواز بلند صلوات تلاوت کرے۔ توجہ ہے جی بات شروع کی جائے۔ رات کے ایک صلوات مل کے خاندان عصمت پہ باواز بلند صلوات آئے بسم اللہ سے مولا مدد ایک کوشش کریں اس سے بلند صلوات اگر تلاوت کر سکتے ہیں تو مل کے تلاوت کریں۔ جتنے بیٹھے کوشش کریں ایک مل کے صلوات تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ سے میرے نہایت واجب والاحترام عزت مآب سامعین تقاضۂ بشریت ہے بندے تک جاتے ہیں اور ویسے بھی معیار ذکر نہیں رہا۔ بات کرتا ہوں اور سچی کرتا ہوں۔ معیار جو ہے اب شخصیت پرستی ہو گئی اور بادشاہ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ بہرحال یاد رکھیے گا میں بالکل دو چار باتیں کرنی ہے۔ میں جو بولے احترام بھائی جان بھی آگئے قبلہ تشریف فرمائے۔ ایک بندہ میرے چوتھے امام کے پاس آیا صلی اللہ محمد قبلہ علامہ ہاشم بہرانی صاحب کی کتاب مدینۃ المعجز جس کا ترجمہ معجزات آل محمد پہلی جلد سے ایک واقعہ چھوٹا سا میں اپنی عزت والے سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آ کے بڑے آدمی کا بیٹا تھا، آ کے کہتا ہے
کہ سرکار بتائیں آپ کے دادا علی کی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا یاد رکھنا یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والا میرا دادا علی تھا۔ بولے اگر بات سمجھ آئے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم وہ روایت پڑھی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، تحقیق کر کے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے مولا یہ بتائیں کہ آپ کے دادا نے اسے مچھلی کے پیٹ میں بچایا تھا۔ مولا نے فرمایا ہاں۔ مولا اس مچھلی کے بارے میں بتائیں گے؟ مولا مسکرا کے کہتے مچھلی سننا چاہتا ہے یا مچھلی دیکھنا چاہتا ہے؟ سلام ہے ان ہاتھوں کو جو اٹھ پڑے۔ تو عزت مآب سامعین پریشان ہو کے کہتا ہے مولا آپ مچھلی دکھا سکتے ہیں؟ مولا کے ساتھ دوسرا نوکر تھا بھائی، جلدی سے اسے کہا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ زرگام سے جی پٹی باندھنے کے بعد مولا نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ میرے امام نے کچھ پڑھا، قبلہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جیسے ہی پڑھا نا اپنے نوکر دوسرے سے کہا اس کی پٹی کھول۔ یاسر شاہ جی جیسے ہی پٹی کھولیے نا ولایت امیر کی قسم بندہ ایک ہو یا 1,00,000 کا پنڈال ہو، ولایت امیر کی قسم بندہ وہی بولتا ہے جس کی دھڑکن میں علی رہتا ہے، جس کی سانسوں میں علی رہتا ہے، جس کا عقیدہ ولایت علی سے شروع ہوتا ہے ولایت علی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر علی سننا ہے پھر حلال کرنا ہے، اگر علی سن کے بندہ چپ کر جائے تو اس کا مقدر ہے۔ ولایت امیر کی قسم جلدی سے کہتا ہے مولا مجھے دکھا سکتے؟ مولا نے جیسے ہی پٹی باندھنے کے بعد کچھ پڑا، جب نوکر سے کہا نا اس کی پٹی کھولو، جیسے ہی پٹی کھولی مولا نے کہا اب آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولی دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا، جلدی سے مولا نے آواز دی مچھلی باہر آئی۔ جیسے مچھلی باہر آئی نا قرآن کی عزت کی قسم ہے مولا نے کہا اب پوچھو سے تو کون ہے؟ جیسے اس نے پوچھا نا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میرا نام نون ہے، میں وہ مچھلی ہوں جس نے 60 دن تک نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہ بات کر کے واپس چل پڑا۔ دوسرا نوکر امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا اس نے مچھلی سے بات کی، مچھلی کو بولتے ہوئے دیکھا، کیا اسے یقین آیا؟ مولا کہتے ہیں یاد رکھنا حرامی بھی کبھی علی کا تسلیم کرتا ہے۔ سلام سلام اور کوئی بھی تسلیم کر سکتا، بس جو منکر ولایت علی وہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ کوئی مولوی ہو چاہے ذاکر ہو چاہے کوئی مجتہد ہو، وہ پاک یا علی کو نہیں جانتا۔ حیران نہیں ہونا، قبلہ سے تصدیق کروائیے، کیونکہ پاک رسول کی حدیث ہے ما عرف اللہ، اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ یا میں مصطفیٰ یا میرا بھائی علی۔ پھر فرمایا ما عرف محمد، اور مجھ محمد کو بھی کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ پھر فرمایا ما عرف علی ابن ابی طالب، اور میرے بھائی علی کو بھی کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں۔ قرآن کی عزت کی قسم نہ کبھی بندوں کے لیے پڑھا ہے اور نہ کبھی بندوں کی خاطر پڑھتا ہوں، جب بھی پڑھتا ہوں اپنی عاقبت کے لیے پڑھتا ہوں۔ اسی میں لفظ پہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بندے نے آ کے پاک یا علی سے پوچھا تھا یا علی بتائے تو صحیح آپ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سن، پہلے میں علی تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تاکہ جو میں کہوں تو وہ برداشت کرے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے کے بعد کہا بندے خدا یاد رکھنا انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم۔ مولا فرماتے یاد رکھنا حج میں علی ہے، نماز میں علی ہے، روزہ میں علی ہے۔ بندہ اٹھا، مولا اب نماز ہے تو پھر نماز نہ پڑھے، مولا اب روزہ ہے پھر روزہ میں رکھے، مولا اب حج ہے پھر حج پہ نہ جائے۔ مولا نے کہا جاہل تمہیں کس نے کہا نماز نہ پڑھ؟ تمہیں کس نے کہا روزہ نہ رکھ؟ تمہیں کس نے کہا حج پہ نہ جا؟ بادشاہ جو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ علی فرماتے نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج پہ جا، لیکن یاد رکھنا یہ عبادت قبول بس اس کی ہوگی جس میں مہر ولایت علی ہو۔
صرف 15 منٹ پڑھ لیں۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں علامہ مظہر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل و مسائل دیں۔ بآواز بلند صلوات۔ مومنین جو باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ مجلس اعزاز میں تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر الا اولو الالباب۔ صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد پر۔ کوشش کریں گے سارے یک زباں ہوں تاکہ صلوات کی آواز اتنی بلند ہو کہ باہر والوں کو پتہ چلے عزا خانے میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر،